شکاریات جلد سوم کی ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے بھیم پورہ کا آدم خور، کیپٹن ایس ایم خلیل اللہ کی لکھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ 1928 کے آخری ہفتے کی دوپہر تھی۔ چند آدمی ایک بوڑھے آدمی کی لاش اور 16 سال کی عمر کے ایک زخمی لڑکے کو ہسپتال لائے۔ میرا دفتر ہسپتال سے ملحق تھا۔ معلوم ہوا کہ نجیب آباد اور کوٹ دوار کے درمیان چھوٹا سا ایک ہالٹ اسٹیشن ہے۔ اس سے میل بھر جنوب کی طرف گھنے جنگل میں چرواہے مویشی چرا رہے تھے۔ انہوں نے شور شرابہ سنا اور بھاگ کر پہنچے۔ دیکھا بوڑھے کی لاش پڑی تھی اور لڑکا شدید زخمی حالت میں بے ہوش تھا۔ ان کے قریب خون آلود کلہاڑی پڑی تھی اور شیر کے پاؤں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ لڑکے کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا اور اس کی ماں اور باپ کو میں نے اپنے دفتر کا ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا، کیونکہ ہسپتال میں ان کے ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ تھی اور نہ ہی اجازت تھی۔ لڑکا ہوش میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے سنبھال لیا۔ ڈاکٹر میرا دوست تھا اور وہ جانتا تھا کہ میں شکاری ہوں اور مجھے یقیناً آدم خور شیر میں دلچسپی ہوگی۔ چنانچہ دوسرے روز ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لڑکا اب خطرے سے باہر ہے اور اس کے ساتھ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں فوراً ہسپتال پہنچا۔ لڑکا دہشت زدہ تھا۔ ڈاکٹر نے اور میں نے اسے تسلی دی تو وہ قدرے سنبھل گیا۔ اس نے بتایا کہ جس بوڑھے کو شیر نے مار دیا ہے وہ اس کا ماموں تھا۔ وہ دونوں جنگل میں ڈھور ڈنگر چرانے کے لیے گئے تھے۔ دوپہر کے وقت مویشی پانی پینے قریب کے ایک جوہڑ پر چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بوڑھا اور لڑکا تھوڑی دیر بعد درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ اتنے میں قریبی ایک گھنی جھاڑی زور سے ہلی اور پیشتر اس کے کہ یہ دونوں سنبھلتے ایک شیر نمودار ہوا اور پلک جھپکتے بوڑھے پر جھٹ کر اس کا سر منہ میں لے لیا اور اسے بڑی زور سے جھنجھوڑنے لگا۔ لڑکے نے بھاگنے کی بجائے کلہاڑی سے شیر پر حملہ کر دیا۔ شیر نے اس کے ماموں کو دور پرے پھینک دیا اور لڑکے پر جھپٹ پڑا۔ لڑکے نے کلہاڑی کا دوسرا وار کیا جو اس کے ایک پنجے پر پڑا، لیکن شیر لڑکے کی گردن اور کندھے کو بری طرح لہو لہان کر چکا تھا۔ لڑکے کو اس کے بعد اسی قدر یاد تھا کہ اس پر غشی طاری ہو گئی اور شیر کلہاڑی کے 2 بھرپور واروں کی تاب نہ لا کر بھاگتا چلا گیا۔ لڑکا اس کے سوا مجھے کچھ اور نہ بتا سکا، لیکن اس کے باپ اللہ دتا نے جو میرے دفتر کے کمرے میں مقیم تھا، اس شیر اور جنگل کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں۔ نجیب آباد اور کوٹ دوار کے علاقے کے گھنے جنگلات کا 4 مربع میل کا ٹکڑا انتہائی خطرناک تھا اور دشوار گزار بھی۔ اس کے زمانے میں سلطانہ ڈاکو تمام علاقے کے لیے ہیبت بنا ہوا تھا، لیکن کبھی پکڑا نہیں گیا تھا۔ وہ جنگل کے اسی گوشے میں چھپا کرتا تھا۔ پولیس کئی بار اس کی تلاش میں وہاں گئی، لیکن سلطانہ ڈاکو کو خبر ہو جاتی تھی اور وہ نکل بھاگتا تھا۔ پولیس جنگل سے ناواقف تھی اور سلطانہ جنگل کا رازداں تھا۔ لڑکے کے باپ نے بتایا کہ وہ لوگ بھیم پورہ کے رہنے والے ہیں۔ بھیم پورہ 15-16 گھروں کا چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا، جس پر سلطانہ ڈاکو کو خاص نظر عنایت تھی، کیونکہ اس گاؤں کے لوگ اسے چھپنے اور بھاگ جانے میں مدد دیا کرتے تھے۔ پولیس کے آتے ہی اسے خبردار کر دیتے تھے اور پولیس کو گمراہ بھی کیا کرتے تھے۔ گاؤں والوں کی اس حرکت سے پولیس آگاہ نہیں تھی۔ سلطانہ ڈاکو گاؤں والوں کو روپیہ پیسہ اور کپڑے وغیرہ دیتا رہتا تھا۔ اللہ دتا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جنگل دراصل اتنا دشوار گزار نہیں جتنا سمجھا جاتا ہے۔ اسے دشوار گزار ہم نے بنا رکھا ہے، اور سلطانہ ڈاکو کی ہدایت کے مطابق کہیں درخت کاٹ کے ڈال دیے اور کہیں خاردار جھاڑیاں اگا دیں تاکہ پولیس کے لیے راستہ نہ رہے۔ لیکن 2 خفیہ راستے ہیں جن سے ہمارے سوا اور کوئی واقف نہیں۔ اس نے بتایا کہ اس جنگل میں کبھی شیر نہیں آیا تھا۔ معلوم نہیں یہ آدم خور کدھر سے آ نکلا ہے۔ شیر کے لیے وہاں یہ کشش ضرور تھی کہ وہاں چھوٹا سا ایک جوہڑ تھا جو پانی سے لبریز رہتا تھا اور گاؤں کے مویشی وہاں پانی پیتے تھے، وہیں کنارے کے ٹھنڈے کیچڑ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں نے جنگل کے اسرار کے متعلق بہت سی معلومات فراہم کر لیں۔ 8ویں روز لڑکے کے زخم ٹھیک ہونے لگے۔ اس کے ماں باپ ڈاکٹر کی تسلی پر گھر چلے گئے۔ وہ میرے اس قدر احسان مند تھے کہ وعدہ کر گئے کہ اگر میں اس شیر کے شکار کے لیے جاؤں گا تو وہ میری ہر طرح مدد کریں گے اور مجھے خفیہ راستے بھی بتا دیں گے۔ ان کے جانے کے بعد دوسرے ہی روز ایک اور لڑکی کی ادھکھائی لاش لائی گئی۔ اس لاش کے ساتھ 2-3 آدمی وہی تھے جو زخمی لڑکے اور اس کے ماموں کی لاش لائے تھے۔ وہ تحصیلدار اور تھانے دار کے ہاں رپورٹ لکھوانے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکا بھینس پر سوار جوہڑ کی طرف جا رہا تھا کہ شیر جھاڑی سے نکلا اور لڑکے کی ٹانگ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لے گیا۔ دوسرے چرواہے اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ تھوڑی دیر بعد کچھ اور لوگ آئے جنہوں نے برچھیوں اور کلہاڑیوں سے شیر کی جھاڑی پر ہلہ بول دیا، لیکن شیر وہاں سے جا چکا تھا۔ لڑکے کی ادھکھائی لاش پڑی رہ گئی تھی۔ سارے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ تحصیلدار نے پولیس کے 12 مسلح سپاہیوں کی ایک پارٹی کو شیر کے مارنے کی ہدایات دے کے بھیجا۔ ایک سب انسپکٹر بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہیں بجنور سے بذریعہ تار حکم آ گیا تھا کہ اس آدم خور کو مارنے کا فوری انتظام کرو، لیکن پولیس پارٹی 2 روز کی ناکام کوششوں کے بعد واپس آ گئی۔ سپاہیوں کی حالت بہت بری تھی۔ خاردار جھاڑیوں نے ان کی وردیاں بھی اور جسم کی کھال بھی بری طرح چیر پھاڑ دی تھی۔
اور درختوں کی لٹکتی شاخوں نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی تھیں۔ نجیب آباد کے ریلوے اسٹاف نے اپنی حفاظت کے لیے مراد آباد سے مدد مانگی، چنانچہ ریلوے پولیس کے 8 مسلح سپاہی پہنچ گئے۔ 3 روز بعد ریلوے اسٹیشن سے ایک عورت سر پر ایک گٹھڑی اٹھائے نکلی۔ وہ ذرا ہی پرے گئی تو جانے کہاں سے شیر دھاڑتا نکلا اور عورت کو منہ میں دبوچ کر چلتا بنا۔ پولیس کے ایک سپاہی نے فائر کیا لیکن گولی شیر کو نہ لگی۔ پیشتر اس کے کیس پر ایک اور گولی چلائی جاتی، شیر عورت کو منہ میں لیے جنگل میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ کئی لوگوں نے دیکھا لیکن کوئی بھی شیر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ البتہ طرح طرح کی افواہیں پھیلنے لگیں، جن میں یہ افواہ سچ مانی جانے لگی کہ سلطانہ ڈاکو نے اپنی جون بدل لی ہے، اپنا طریقہ بدل لیا ہے اور اب وہ شیر کے روپ میں اپنے خون کا بدلہ لینے آتا ہے۔ بہرحال ہر سو دور دور تک دہشت زدگی کا دور دورہ ہو گیا۔ سرکاری طور پر مراد آباد، بجنور اور ہر طرف اطلاعات بھیج دی گئیں۔ دوسرے ہی روز شیر کے پہلے زخمی لڑکے کا باپ اللہ دتا اسے ہسپتال سے لینے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس جنگل کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ آج شام کی گاڑی پر آ جاؤ۔ چنانچہ میں اپنی بندوق اور ضروری سامان لے کر بھیم پورہ پہنچ گیا۔ گاؤں والوں نے خوب آؤ بھگت کی، رات وہاں گزری اور الگ صبح اللہ دتا اور گاؤں کا نمبردار چند آدمیوں کو ساتھ کیے میرے ہمراہ جنگل کے اس ہیبت ناک گوشے کی طرف چل پڑے۔ جنگل میں داخل ہوئے تو مجھے جمے ہوئے خون، گھوڑے کے پاؤں اور شیر کے پنجوں کے نشان نظر آئے۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ شیر کسی چھوٹے جانور کو اٹھا کے لے گیا ہے۔ ہمارا قافلہ بھینسوں پر سوار تھا، بھینسیں خود ہی جنگل میں راستہ بناتی چلی جا رہی تھیں، لیکن بھینسیں بھی اور انسان بھی خوف زدہ تھے۔ شیر اور خون کی بو سے جنگل کی فضا بوجھل تھی۔ آگے جا کے دیکھا ایک گدھے کی ادھ کھائی لاش پڑی تھی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ شیر ابھی اسے کھا رہا تھا کہ ہمارے شور سے بھاگ گیا ہے۔ میں نے ہر طرف شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ میں نے خاص بات یہ دیکھی کہ شیر کا ایک پنجہ بیکار یا زخمی معلوم ہوتا تھا۔ یہ یقیناً اللہ دتا کے بیٹے کی کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا۔ میں نے شکاری نگاہوں سے شیر کو نشانہ بنانے کے لیے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن کام خاصا محال نظر آ رہا تھا۔ ہم جنگل سے نکل آئے۔ جھاڑیوں اور درختوں کی شاخوں نے ہمارے ہاتھوں اور چہروں کو زخمی کر دیا تھا۔ جنگل واقعی دشوار گزار تھا۔ میں اسی شام کوٹ دوار واپس آ گیا۔ اخباروں میں بھی شور اٹھا کہ اس آدم خور کو جلدی ختم کیا جائے۔ بجنور سے ایک اینگلو انڈین سارجنٹ کی قیادت میں پولیس کے 25 مسلح سپاہی بھیجے گئے، جنہوں نے ریلوے اسٹیشن پر کیمپ کیا اور مسلسل 3 ہفتے جنگل میں مارے پھرے، لیکن سوائے اپنی وردیاں پھٹوانے اور جنگلی جھاڑیوں سے اپنے زخم بڑھوانے کے کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان میں سے کئی نجیب آباد ہسپتال پہنچا دیے گئے تھے۔ اس دوران شیر ایک گائے اور ایک بھینس کے بچڑے کو اٹھا کے لے جا چکا تھا اور پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جو مویشی گاؤں سے ذرا باہر ہوا وہ غائب ہوا۔ پھر ایک جمع سال گاڑی بان شیر کی نظر ہو گیا۔ اسے روکا بھی گیا تھا کہ اس راستے پہ گاڑی نہ لے جائے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ بہادر آدمی تھا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اس کے بیل خوف زدہ حالت میں اپنے پیچھے خالی گاڑی بھگاتے آ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے انہیں روکا گیا۔ بیل تھر تھر کانپ رہے تھے۔ گاڑی بان لاپتہ تھا اور گاڑی میں اس کا خون پڑا تھا۔ بجنور کے کلکٹر نے جنگل کے اس ٹکڑے کو آگ لگا دینے کا حکم دیا، لیکن محکمہ جنگلات نے اس حکم کی تعمیل نہ ہونے دی۔ اچھے مشہور شکاریوں کو بھی بلایا گیا، لیکن وہ آئے اور شام کو سر جھکائے واپس چلے گئے۔ پھر کلکٹر نے شیر کو مارنے کے لیے 300 روپے کا عام اعلان کر دیا۔ کوٹ دوار کے تحصیلدار نے مجھے اکسایا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مراد آباد کے کمشنر نے لینسڈ ڈاؤن چھاؤنی سے فوجی مدد حاصل کر لی۔ گھڑوال رائفلز کی پلاٹون یعنی 30 جوان اسلحہ، بارود اور ساز و سامان سمیت آ پہنچے۔ ان کے ساتھ خچر گاڑیاں بھی تھیں۔ پہلی رات ایک خچر کو شیر اٹھا کے لے گیا اور فوج منہ دیکھتی رہ گئی۔ گھڑوالیوں کی پلاٹون پورے جنگی اہتمام سے آئی تھی اور اب جنگل کو کاٹ کر راستہ بنا رہی تھی۔ انگریز کپتان بڑے تمطراق سے شیر کو مارنے کی ترکیبیں کر رہے تھے اور دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر شیر ہاتھ نہ آیا۔ البتہ شیر 6 آدمیوں اور 5 جانوروں کو ہڑپ کر گیا۔ فوجی سپاہی جنگی پھرتی سے جنگل میں راستہ بنا رہے تھے اور ایک ایک کر کے ہسپتال پہنچ رہے تھے۔ بے رحم جنگل انہیں لہو لہان کر رہا تھا۔ اس دوران صرف ایک بار دن کے وقت شیر نظر آیا۔ 6 سپاہیوں نے بیک وقت رائفلوں سے اس پر نشانہ باندھا۔ 6 گولیاں فائر ہوئیں، لیکن شیر بڑے اطمینان سے ایک جھاڑی میں روپوش ہو کے بچ گیا۔ 2 ہفتوں بعد شیر ایک رات کے اندھیرے میں گاؤں آیا اور ایک لڑکی کو اٹھا کے لے گیا۔ لڑکی بیمار تھی، اس کی ماں اس کے لیے دوا لینے گئی تھی۔ جب واپس آئی تو لڑکی بستر سے غائب تھی، بستر خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ فوجیوں نے جنگل سے لڑکی کے پھٹے ہوئے کپڑے، بازو کی ہڈیاں اور کھوپڑی برآمد کر لی۔ اب شیر صرف رات کے وقت اپنے شکار کے لیے نکلتا تھا۔ اس کی پناہ گاہ کے گرد اب رات کے وقت لالٹین جلتی رہی تھی اور جنگل میں فوج نے ہنگامہ برپا کر رکھا تھا۔ اس کے باوجود شیر جنگل کے اس حصے سے نکل جانے پر آمادہ نظر نہیں آتا تھا۔
گھڑوال رائفلز کی پلاٹون کی آدھی نفری زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ چکی تھی اور شیر ابھی تک محفوظ تھا۔ اس دوران اس نے کتوں اور چوکیداروں کی موجودگی میں بکریوں کے ایک ریوڑ پر حملہ کر کے ایک بکری کو زخمی کیا اور دوسری کو اٹھا لیا۔ آخر فوج کو واپس چلے جانے کا حکم مل گیا اور یہ وہم ہر کسی کے دل میں گھر کر گیا کہ شیر نہیں، کوئی شیطان یا کوئی جن یا کوئی بھوت ہے۔ لوگوں نے جب فوج کو واپس جاتے دیکھا تو وہ رونے اور چلانے لگے۔ ان کا آخری سہارا بھی مایوس ہو کے واپس جا رہا تھا۔ لوگ سورج غروب ہونے سے پہلے گھروں میں قید ہو جاتے تھے، بلکہ دن کے وقت بھی گاؤں سے دور نہ جاتے تھے، نہ بچوں کو جانے دیتے تھے۔ ایک روز اللہ دتا اور بھیم پورہ کا نمبردار میرے پاس آئے اور فریاد کرنے لگے کہ میں ان کے بچوں پر رحم کروں اور شیر کو مارنے کے لیے ان کے ساتھ چلوں۔ اس دوران شیر کو مارنے کا انعام 300 سے 500 روپے کر دیا گیا تھا۔ میرے دل میں بھی انعام کا لالچ پیدا ہوا۔ ادھر بھیم پورہ کا سارا گاؤں میری مدد کو تیار تھا، لیکن جان کا خطرہ بھی موجود تھا۔ یہ شیر معمولی قسم کا شیر نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور کچھ فیصلہ نہ کر سکا۔ فوج کے چلے جانے سے صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو گئی تھی۔ فوج کے چلے جانے کے 6 روز بعد ایک دن محکمہ جنگلات کا ایک کارندہ کسی کام کے لیے ریلوے اسٹیشن سے جنگل کو چل دیا۔ اس نے پولیس کے سپاہی کو کہا کہ تم رائفل تیار رکھنا، اگر شیر آ جائے تو فائر کر دینا۔ وہ آدمی تقریباً 50 گز دور پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ ریلوے اسٹیشن پر کھڑے سپاہی کو چیخ کی آواز سنائی دی، اسے گھبرا کر فائر کر دیا، لیکن شیر اس آدمی کو گھسیٹ کر جنگل میں روپوش ہو چکا تھا۔ یہ 10واں انسان تھا جو شیر کی نظر ہو چکا تھا۔ نجیب آباد، مراد آباد اور بجنور تک دہشت پھیل چکی تھی۔ تیسرے روز تحصیلدار نے مجھے بلایا۔ میں گیا تو وہاں ضلع بجنور کا سپرنٹینڈنٹ پولیس اور نجیب آباد کا ایس ڈی اور محکمہ جنگلات کا مینیجر اور چند اور حکام بیٹھے تھے۔ وہ اعلیٰ سطح کی کانفرنس کر رہے تھے اور شیر کو مارنے کی تان مجھ پر ٹوٹ رہی تھی۔ وہ جنگل کو آگ لگا دینے پر بھی سنجیدگی سے غور کر چکے تھے، لیکن ڈر تھا کہ آگ اگر پھیل گئی تو قابو میں نہ آ سکے گی۔ پھر جنگل کو کٹوا دینے پر غور ہوا، لیکن یہ مہم قابل عمل نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ اس دور کے مشہور و معروف انگریز شکاری کرنل جم کاربٹ کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن وہ نینی تال سے 150 میل دور آدم خوروں کے ہی شکار کو گیا ہوا تھا اور 3-4 مہینے سے پہلے اس کا آنا ناممکن تھا۔ چنانچہ مجھے کہا گیا کہ میں اس مہم کو سر کروں۔ میں کچھ گھبرا گیا۔ مشورہ دیا کہ کرنل جم کاربٹ کا انتظار کر لیا جائے، لیکن سب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اس کے آنے تک شیر نہ جانے کتنی انسانی جانیں تلف کر چکا ہوگا۔ آخر میں نے سر تسلیم خم کر لیا، دفتر سے 7 روز کی چھٹی لے لی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر میں 7 دنوں کے اندر اندر شیر کو نہ مار سکا تو پھر جم کاربٹ کے علاوہ اسے کوئی نہ مار سکے گا۔ میں نے بھیم پورہ کے اللہ دتا نمبردار کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور رائفل، کارتوس، ایمرجنسی راشن، پانی وغیرہ لے کے وہاں پہنچا۔ وہاں میرے ساتھ چلنے کے لیے 10 آدمی کلاڑیوں سمیت موجود تھے۔ انہیں میں شور شرابہ مچانے کے لیے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ہم بھینسوں پر سوار ہو کر جنگل کے انتہائی خطرناک حصے میں جوہڑ کے کنارے جا پہنچے۔ میں نے رائفل تیار کی ہوئی تھی۔ کوئی پتہ نہ تھا شیر کہاں سے اور کس وقت نکل آئے۔ شیر کی جھاڑی قریبی تھی۔ میرے ساتھی خوب شور مچا رہے تھے، لیکن شیر کہیں نظر نہ آیا۔ جوہڑ کے قریب درخت پر میرے لیے بڑا موزوں اور آرام دہ مچان بنا دیا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے دودھ کا لوٹا بھر کر میرے پاس رکھ دیا۔ میں نے انہیں واپس جانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ فائر کی آوازیں سنیں تو بے دھڑک یہاں آ جائیں۔ وہ لوگ چلے گئے اور میں مچان پر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ میں مسلسل 2 دن اور 2 راتیں مچان پر بیٹھا رہا، لیکن شیر کا نظر آنا تو درکنار اس کی آواز تک نہ آئی۔ وہ جوہڑ پر پانی پینے بھی نہ آیا۔ میرے اندر شکاریوں کی چھٹی حس بھی ہے جس نے مجھے بتایا کہ شیر میری موجودگی اور میرے ارادوں سے آگاہ ہو گیا ہے اور وہ بھوکا پیاسا کہیں چھپا ہوا ہے، اور وہ اس انتظار میں بھی ہے کہ میں مچان سے نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ مجھے صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ شیر میری ایک ایک حرکت دیکھ رہا ہے۔ اب یہ خطرہ تھا کہ میں یہاں سے اتر کر اس جنگل سے باہر کس طرح نکلوں گا۔ شیر تو اچانک دبوچ لے گا۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی اور 2 معصوم بچوں کا خیال مضطرب کرنے لگا، جنہوں نے مجھے اس آدم خور کے شکار پر جانے سے روکا بھی تھا۔ رات کو میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے خدا میری دستگیری کر۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے یوں محسوس کیا جیسے خواب میں غیبی آواز مجھے کہہ رہی ہو 2 روز بعد تم اس شیر کو مار لو گے۔ آنکھ کھلی تو طبیعت حشاش بشاش تھی اور اچانک ایک ترکیب میرے دماغ میں آ گئی۔ میں نے صبح سویرے مچان پر نماز پڑھی اور پھر خدا کے حضور مدد کی التجا کی۔ میرے کھانے اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ گاؤں والے 2 دن اور 2 راتیں میرے فائر کا انتظار کرتے رہے۔ وہ صبح ہی صبح شور و غل بپا کرتے اور پھر ایک دن وہ میرے پاس آ گئے۔ میں نے انہیں اپنی ناکامی کی خبر سنائی تو وہ بہت مایوس ہوئے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ان کی ڈھارس بندھائی کہ میں ایک اور ترکیب سے شیر کو مار لوں گا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ ان کے غل غپاڑے اور ہاہو سے شیر جہاں کہیں تھا وہیں دبکا بیٹھا رہا اور ہم سب ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ میں اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ اب میں اپنی نئی ترکیب کو عملی جامہ پہنانے کی فکر میں تھا۔ اس اسکیم کے تحت میں نے اپنے ماتحت رام پرشاد کو کہا کہ اسٹور میں جو سفری تندور رکھا ہوا ہے اسے نکال کر صاف کرو۔
میرے بیوی بچے پھر میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں اس شکار سے باز آ جاؤں، لیکن میں آخری کوشش کرنے سے باز نہ آ سکا۔ میرے سٹور میں ڈبل روٹیاں پکانے کے لیے لوہے کا ایک سفری تندور رکھا ہوا تھا۔ یہ گورا رجمنٹوں والے سفر کے وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ میں نے یہ سفری تندور گاڑی میں رکھوا دیا اور پھر بھیم پورہ جا پہنچا۔ گاؤں کے لوگ پھر میرے استقبال کے لیے آئے اور شور و غل مچاتے جوہر تک پہنچ گئے۔ اتنے دن شیر بھوکا پیاسا رہا تھا، جگہ جگہ اس کے پنجوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے شیر کی جھاڑی کے قریب تندور کے لیے 6 انچ گہرا گڑھا کھدوا کر اس میں تندور رکھ دیا اور اسے مٹی وغیرہ سے مضبوط کر دیا تاکہ شیر اس پر حملہ کرے تو یہ گر نہ پڑے۔ میں نے اپنا راشن پانی تندور میں رکھ لیا اور رائفل لے کر اس میں بیٹھ گیا۔ تندور 4 فٹ چوڑا اور کافی گہرا تھا۔ گاؤں کے لوگ واپس چلے گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ فائر کی آواز سنتے ہی وہ آ جائیں۔ رات گہری ہونے لگی اور چاندنی پھیلنے لگی، لیکن شیر کی آواز نہ سنائی دی۔ میں نے سوچا کہ شیر کو اپنی طرف متوجہ کروں، چنانچہ میں نے بلند آواز سے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ جب شیر ختم ہو گئے تو میں نے اپنے مخصوص بے ڈھب آواز میں بے سرے گانے الاپنے شروع کر دیے۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اونچی آواز سے بیتوں کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے توقع تھی کہ شیر باہر نکلے گا تو میں چاندنی کی وجہ سے اسے دیکھ سکوں گا اور بڑی آسانی سے اسے نشانہ بنا لوں گا، لیکن مجھے آج تک معلوم نہیں کہ شیر جانے کہاں سے نکلا اور اس نے گزوں کا فاصلہ کس طرح پلک جھپکتے طے کیا کہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب شیر جست لگا کر تندور کے اوپر منہ پر آن پڑا۔ تندور کا راستہ اتنا فراخ نہ تھا کہ وہ اندر آ سکتا۔ وہ پھلانگ کر تندور کے منہ پر پیٹ کے بل آ پڑا تو میں نے یکے بعد دیگر نیچے سے چند گولیاں چلائیں۔ میرے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ شیر کی چھلانگ سے جیسے زمین ہل گئی تھی، لیکن میری 2 گولیوں نے شیر کا پیٹ اس طرح پھاڑ دیا کہ اس کا خون، پیٹ کی غلاظت اور انتڑیاں میرے اوپر گرنے لگیں۔ تندور کے اندر میرے چھپنے کی جگہ ہی نہ رہی۔ شیر مر چکا تھا اور تندور کے منہ پر میرے سر کے اوپر پڑا مجھے خون اور غلاظت سے نہلا رہا تھا۔ مجھے ابکائیاں آنے لگیں اور میں نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دیں۔ پھر میں نے رائفل سے شیر کے مردہ جسم کو آہستہ آہستہ تندور کے منہ سے ہٹانا شروع کیا، لیکن کمبخت آدم خور بہت وزنی تھا۔ ریلوے اسٹیشن والوں نے میری گولیوں کی آواز سن لی تھی۔ انہوں نے گاؤں میں اطلاع دی اور لوگ پہنچ گئے اور شیر کے مردہ جسم کو تندور سے گھسیٹ کر نیچے پھینکا، مجھے خون اور غلاظت میں لت پت باہر نکالا۔ یہ جون 28 اور 29 1928 کی درمیانی شب تھی جو مجھے تمام عمر یاد رہے گی۔ یہ چھٹا شیر تھا اور دوسرا آدم خور جو میں نے مارا تھا، لیکن میں نے گھر پہنچتے ہی اپنے بیوی بچوں سے عہد کر لیا کہ آئندہ شیر کا شکار نہیں کروں گا۔